اب یہ مرید ہونا نہ تو کوئی شرعی فرض ہے نہ کوئی علمی فرض ہے. مرشد اور مرید کا سلسلہ کہاں سے چلا تھا یہ میں نے عرض کیا تھا جب خانقاہی سلسلے کو بیان کیا جا رہا تھا. ہمارے یہاں جیسی اور چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں رسومات شامل ہوئیں، رواج شامل ہوئے، تو چیزیں اپنی اصل شکل سب کی سب کھو بیٹھی اور ایک نئی شکل اختیار کر گئی. یہ پیری مریدی اس کی گلیئرنگ ایگزامپل ہے. مرید ہونے کا کنسپٹ اس لیے یہ نکالا گیا تھا، ڈیوائز کیا گیا تھا کہ ایک شخص اپنے آپ کو کمیٹڈ فیل کرے کہ میں ایک خاص طریقہ کار کے ساتھ ایک خاص عمل سے گزرنے کے لیے کمیٹڈ ہوں، اور کوئی بھی بھلا آدمی اپنے کمٹمنٹ سے بیک آؤٹ نہیں کرتا. دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ مرید ہونے کے بعد اس شخص کو یہ ہر وقت خیال رہے کہ میں obliged ہوں، انڈر obligation ہوں اس آدمی کی بات ماننے کے لیے جس کے ہاتھ پر میں بیعت کیے ہوئے ہوں یا جس کا میں مرید ہوئے ہوا. فائدہ کیا ہوگا کہ مرید ایک خاص راہ پر چل نکلے گا. اسی طرح مرشد جب بیعت کرتا ہے، کسی کو مرید اپنے ہاتھ پہ بناتا تھا تو وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتا تھا کہ یہ شخص میرے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے اور اس کی دینی، علمی اور اخلاقی تربیت کرنا میری ڈیوٹی ہے. تو یوں مرشد اپنی دوسری مصروفیات کو ہٹا کے اس مرید پر توجہ دیتا تھا. لیکن جو وقت گزرا تو یہ ایک رسمی سی چیز بن کے رہ گئی جس کی کوئی نہ ویلیو تھی مرید کے لیے اور نہ کوئی ویلیو تھی مرشد کے لیے. اور اس دور میں صورتحال یوں ہے کہ مرید پر تو فرض ہے کہ وہ مرشد کی بات مانے، مرشد کی خدمت کرے، خود محنت سے کمائے اور مرشد صاحب کو جا کے نذرانے پیش کر دے. لیکن مرشد پر کوئی فرض نہیں ہے. اب کسی کا مرید ہونے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ پھر روایات، قصے، کہانیاں، حکایتیں پڑھتے پڑھتے ہمیں یہ احتمال ہونے لگا کہ اگر ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے تو مرشد ہمارے اوپر ہر وقت نظر رکھے گا اور معاذ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. سب غلط، جھوٹ. کوئی شخص دوسرے کی حفاظت نہیں کر سکتا.